کوئی بھی ہو جو بھی اپنے وطن کے لیے جو ہمارے پاکستان میں یا کشمیر میں یا فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں ان کو اللہ پاک نے یہ درجے عطا فرمائے ہیں، لیکن سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے تمام شہداء سے بلند و بالا ہے، اس لیے کہ آپ کو اللہ پاک نے سید الشہداء بنایا، عین الیقین کا عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے، اللہ پاک نے عین الیقین بھی ان کو عطا فرمایا، حق الیقین بھی عطا فرمایا، اس لیے آپ تسلیم و رضا کے پیکر تھے۔ اللہ نے ان کو ایسی رضا عطا فرمائی کہ اللہ کی ہر آنے والی آزمائش پر پورے اترتے ہوئے صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی کہتے ہیں کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اگر تم بے صبری کرو گے تو اللہ تمہیں اجر نہیں عطا فرمائے گا، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ لہذا حضرت زینب، حضرت شہربانو یا جتنی بھی ام البنین اور جو خواتین تھی، کسی ایک نے بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، حالانکہ سب کچھ شہید ہو گئے تھے، سب بچے شہید ہو چکے تھے، سب خاندان شہید ہو چکا تھا، سب ماننے والے شہید بدتر کے بدتر شہید ہو چکے تھے، لیکن الحمدللہ انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ نہ کر کے یہ بتایا ہے آنے والی نسلوں کو کہ ہم اسلام کے لیے اگر قربانیاں دیں گے تو قربان اسلام زندہ رہے گا۔ ہم نے قربانی دی ہے اور ہم نے ایسے آدمی کو نکارہ کیا ہے اور ناکام کیا ہے۔ بظاہر تو یزید جو تھا، بظاہر تو معلوم ہوتا تھا کہ اس نے جو ہے کامیابی حاصل کی ہے، لیکن یہ کس قسم کی کامیابی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے نام کو گالی کے طور پر دیا جاتا ہے، اور کامیابی تو امام علی مقام امام حسین کو نصیب ہوئی، جن کو آج بھی کروڑوں مسلمان جو ہے سارے ثواب کرتے ہیں، اور سنی تو الحمدللہ آپ تو ہم سب اہل سنت ہیں، اور اللہ پاک نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ہم بے ادب نہیں ہیں، ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم بے صبرے نہیں ہیں، ہم ان کی ارواح کو احسان ثواب کرتے ہیں اور دیگیں تقسیم کرتے ہیں، یتیموں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ میں لاہور میں بڑا عرصہ رہا ہوں، اور لاہور کی سرزمین پاکستان کی سرزمین ایسی ہے جہاں کوئی گلی محلہ نہیں ہے جس گلی محلے میں دیگیں تقسیم نہ ہو رہی ہوں۔ اللہ کی قسم ہے ان دنوں میں بالخصوص عاشورے کے مہینے میں، بالخصوص عاشورے کے دن شہر پورے میں جو ہے ہر گلی محلے میں لوگ کھینچ کر لاتے ہیں کہ آؤ ہمارے گھر میں کھاؤ، کھانا کھاؤ، مسجدیں جو ہیں بھر جاتی ہیں، اور اللہ کی قسم ہے حضرت شہداء کربلا کے لیے سبیلیں لگ جاتی ہیں، شربت پیش کیے جاتے ہیں، فروٹ پیش کیے جاتے ہیں، حلیمیں باندھی جاتی ہیں، چاول بانٹے جاتے ہیں، کھلایا جاتا ہے، ان کو سارے ثواب کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ پیٹنا، کٹنا، رولا پانا اور شہروں میں اس طرح، اب دیکھیں نا کتنی مشکل میں حکومت بھی پڑی ہوئی ہے، پوری فوج ہماری مشکل میں ہے، پوری فورس ہماری مشکل میں ہے، پولیس ہماری مشکل میں ہے، حکومت مشکل میں ہے۔ اب پہلے تو ایک دن جلوس نکلتا تھا، اب پورے 10 دن ہی جلوس نکلتے ہیں، تو کتنی مشکلاتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ صرف دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، بناوٹ ہے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ گھر میں بیٹھ کر آپ سید الشہداء کے احوال کو بیان کیا جائے، ان کی زندگی کو سامنے لوگوں کو بیان کیا جائے، ان کی حیات مبارکہ کے وہ کام جو انہوں نے کیے ہیں، انہوں نے تزکیہ کیا کیا ہے۔ تزکیہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں سر بسجود رہے ہیں، نمازیں نہیں چھوڑی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور تسلیم و رضا کی ہے، اور اپنی بچیوں کو، عورتوں کو سکھلایا ہے، دین پڑھایا ہے، اور انہوں نے جو کچھ پڑھایا تھا وہ الحمدللہ اہل سنت تک پہنچا ہے، اور اہل سنت انہی پر عمل پیرا ہے۔ اور وہ جنہوں نے بے وفائی کی تھی، جنہوں نے کوفہ میں بنایا تھا، جنہوں نے کربلا میں بے وفائی کا مظاہرہ کیا اور جنہوں نے شہید کیا ہے، وہی آج رو رہے ہیں۔ یہ روتے اس لیے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا تم کیوں روتے ہو؟ ہم تو رو اس لیے رہے کہ ہمارے شہید ہو گئے ہیں، تم کیوں روتے ہو؟ تو کہا تم روتے اس لیے ہو کہ تمہیں افسوس ہو رہا ہے، تمہیں کوئی افسوس نہیں ہے، بلایا تم نے تھا، ہمیں خط تم نے لکھے تھے، لیکن آج تم نے بے وفائی کی، ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اب ہم اکیلے جو لڑتے رہے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ جاؤ اللہ پاک تمہیں قیامت تک رولاتا رہے، تمہارے نصیب میں مقدروں میں رونا ہی لکھ دیا گیا ہے۔ میری بد دعا ہے کہ اللہ پاک تمہیں قیامت تک اسی طرح روتا رکھے۔ اور
الحمدللہ ان کی دعا قبول ہوئی. جن بے وفاؤں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی وہ رو رہے ہیں، اور جن وفاداروں نے ان کے ساتھ وفاداری کی وہ اللہ کے نبی کے اس نواسی کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان کا غلام رکھے، اور خدا تبارک تعالیٰ ان کے درجوں کو بلندی عطا فرمائے، اور خدا تبارک تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکتوں کا نزول فرمائے. میری حاضری کو اللہ پاک قبول فرمائے. خدا تبارک تعالیٰ حاجی صاحب کے گھر میں خیر و برکتوں کا نزول فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے. ان کے گھر میں اللہ پاک سکون کی، ان کو زندگی، بچوں کے سکون کی زندگی نصیب فرمائے.